بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 4۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی منزل کی طرف کامیابی سے رواں دواں ہیں اور ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے اہل بیت اطہار کا، پنج تن پاک کا، اور پنج تن پاک کے صدقے جو ہمیں بزرگوں سے فیض ملا ہے، اس فیض کو ہم اکٹھا کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور روزانہ علم کی محفل لگتی ہے، اور اس محفل سے جو موتی بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ان کو سمیٹ کر اپنی بیاض میں قدردان ضرور جمع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک نیا سلسلہ ہوگا، ایک نیا ٹاپک ہے، اور بلا شبہ یہ بھی اہل بیت اطہار کا فیض ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہمارے ظاہر کو پاک کرتا ہے، ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر شفا بھی ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا اور نجات کا ضامن بھی ہے۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضور آج چونکہ میں خیر اکثر ابھی ذکر کرتا ہوں کہ فیضان اہل بیت اطہار کے ہماری 5ویں سیریز ہے، 5واں سیزن ہے، تو وہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہی ابتدا سے ماشاءاللہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ تا قیامت ہم اہل بیت اطہار کے سائے تلے رہیں اور ان کا ذکر کرتے رہیں۔ تو آج بھی اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوگا، اور مندرہ کس کو کہتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا، اور آج آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مندرہ تعلیم فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں ہیں، عملیات کی تلاش میں ہیں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور اس کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے اس خاص محفل، اس خاص ذکر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ ہماری پانچواں سیزن ہے ہمارا، تو یہ پنج تن پاک کی نسبت اور ان کے وسیلے سے اور ہر ٹرانسمیشن میں ہمارا انہی کا ذکر ہوگا، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس کے قرب پا لیتا ہے۔ اور ذکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی روئے زمین پر ہو، بالخصوص جس جگہ اہل بیت کا ذکر ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کا ذکر ہو، بالخصوص اہل بیت کا ذکر ہو، تو اس مجالس میں، اس مجلسوں میں، اس محفلوں میں باقاعدہ طور پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پہ رب کا ذکر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے اور عشرہ رحمت میں رحمت کو پانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو دامن پکڑا، ہم نے اہل بیت کا پکڑا، سبحان اللہ۔ کہ جس میں مایوسی ہے ہی نہیں، سبحان جس میں نجات ہی نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کی نسبت سے آج ہم مندرہ حضرت امام حسین علیہ مقام وہ آپ کو تعلیم کریں گے، اور یہ ہمارے خاندان قادریہ، خاندان قلندریہ کا بالخصوص یہ مندرہ ہے۔
یہ سلسلہ قلندریہ کی شان ہے، اور یہ ایسا مندرا کہ جو باطل کے خلاف حق کی تلوار ہے، جو شیاطین کے خلاف حق کی تلوار ہے، جو ہر قسم کی نگیٹیوٹی کے خلاف حق کی تلوار ہے، اور یہ ایسی تلوار کہ جو اپنے دشمنوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہ ایسی تلوار کہ جب یہ چلتی ہے تو پھر یہ رکتی نہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ برہنہ تلوار ہے، کہ جس طرح آپ سیفی کے بارے میں جانتے ہیں، اسی طرح آج مندرہ امام حسین کے بارے میں آپ جانیں گے. اور یہ وہ مندرہ کہ جو بزرگوں کے سینوں کا راز، کہ جس سے کافی لوگوں کی قسمتیں بدلیں گی. یہ ایک ایسا ہتھیار کہ جب انسان میدان جنگ میں اترتا ہے، چاہے وہ باطل کے خلاف ہو، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ شیاطین اور دشمنوں کے خلاف ہو، کامیاب اور فتح یاب ہو کر لوٹتی ہے. اگر ہم مندرے کی بات کرتے ہیں تو مندرا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، کہ جس کے معنی کہ بزرگوں کے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے کہ جو مقبول بارگاہ ہوئے، اور اس کا فیض اور اس کی روحانیت اور ان کی اپنی قوت ان کو ایک خاص انداز سے پکارا جائے، ایسی عبارتوں کو مندرا کہتے ہیں. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صحابی رسول کی مجلس میں جلوہ افروز تھے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، کہ ہمارا ایک فلاں ساتھی وہ کچھ کلمات کی ادائیگی کرتا ہے اور وہ بچھو اور سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کرتا ہے. کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو اس پہ دم کرتا ہے، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے کہ جس سے اس کا بخار اتر جاتا ہے، کہ جس سے سانپ کے کاٹے اور بچھو کے کاٹے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا اس کو کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کون ہے وہ؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ فلاں ہیں، فلاں ساتھی ہیں. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب ان ساتھی کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم کیا پڑھتے ہو؟ تم کون سے کلمات پڑھتے ہو کہ جس سے بچھو کے کانٹے کو شفا مل جاتی ہے؟ تم مجھے سناؤ وہ کلمات. تو صحابی رسول نے وہ کلمات پڑھنے شروع کیے. وہ ایسی ہی ایک ترتیب تھی الفاظوں کی، جملے کی. آپ نے سنی اور آپ سن کر خاموشی آپ نے اختیار کی. تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں دور جہالیت میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا اور میں پڑھتا تھا اور لوگوں کو شفا ملتی تھی، ابھی پڑھتا ہوں لوگوں کو شفا ملتی. کیا اب میں ایمان لانے کے بعد ان کلمات کی ادائیگی کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لوگوں کو شفا دے سکتا ہوں اس طریقے سے کہ جس طرح یہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہ کیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس سے، مخلوق خدا کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات تم نے پڑھیں یہ تم پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اس میں کسی دیوی دیوتاؤں سے مدد نہیں لی گئی، اس میں کوئی ایسی بات کا احتمال نہیں ہے کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا ایمان ہونے کا یا مشرک ہونے کا خدشہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول کو باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت دی کہ تم اس کو پڑھ سکتے ہو، صرف اس نیت سے، اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچاؤ. اس پر ایمان نہ رکھنا کہ شفا اس میں دیا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تم نے جو کلمات کی ادائیگی کری وہ رب کے نزدیک برکت اور مقبول بارگاہ ہے. اسی نسبت سے
ہمارے بزرگ مندرہ اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہی کلمات کی ادائیگی کہ جو ایک اپنا اثر، ایک تاثیر رکھتی ہے، پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں ہر مندرے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن صرف اس کی دیتا ہوں جس کی میں سنتا ہوں، جس کی میں دیکھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہوتا ہے یا جو میں نے لکھا ہوتا ہے یا جو میں نے سند کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، کہ جس میں میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی چیز شریعت کی حدود سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ سلاسل کے اندر اولیاء کرام نے اس چیز پہ بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اور ایک تو وہ کہ جو اس الفاظ کی ادائیگی کی تاثیر، اور دوسری وہ ان بزرگوں کی تاثیر جو ان کے تقوی کی ہے، جو ان کی پاکیزگی کی ہے، جو ان کی اپنی روحانیت کی ہے۔ اور جب ہم انہی کو انہی انداز سے پکارتے ہیں اور ان سے استمداد لیتے ہیں، تو پھر یہی اسی کے ماتے جو موکلان ہوتے ہیں، جو مسلم جنات ہوتے ہیں، پھر وہ انسان کے معاون اور انسان کے مددگار بنتے ہیں، کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بالخصوص وہ مندرہ جو مندرہ امام حسین علیہ مقام کا ہے۔ کیا کہنا آپ کے، کہ آپ کے ذکر سے ہی خالی ہمارا باطن پاک ہوتا ہے، آپ کے ذکر سے ہی ہمارے اندر سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آپ کا ذکر ہی ہمارے دلوں کا چین ہے، آپ کا ذکر سے ہی ہم زندہ ہیں۔ اور پھر ہم اس انداز سے حضرت امام حسین علیہ مقام، آپ سے استمداد لیں، آپ سے مدد لینے کا طریقہ جو بزرگوں نے بتایا اس مندرے کے ذریعے، ہم ان کو پکاریں، کہ جیسا رب کو پکارنا پسند ہے۔ رب کو کیا پسند ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے میں اس کا دوست ہوں، اور جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جنگ کرتا ہوں میں۔ اور پھر جب تم اس کے دوستوں کو ہی پکارو گے ایسے الفاظ میں کہ جس میں اس کی شان بیان ہو رہی ہے، تو رب کتنا خوش ہوگا، کیونکہ وہ اس کے مقبول بارگاہ ہیں، وہ اس کے محبوب ہیں۔ اور پھر جب ہم جس نیت سے مندرہ پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور مندرے کی ایک خاص بات یہ ہے، اس امام حسین مندرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دشمنوں، ظالموں کے خلاف ایک روحانی ڈھال ہے۔ یعنی کہ جو شخص امام حسین کا مندرہ خالی پڑھتا ہے، اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو یہ ڈھال بن جاتی ہے کس کے خلاف؟ آسیب کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ نظر بد کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ ہر اس قسم کے شر سے، جو شر انسانوں میں موجود ہے، جو شر شیاطین میں موجود ہے، جو شر شریر جناتوں میں موجود ہے، ان سے بچاتا ہے، ان سے ڈھال لگتا ہے۔ اور اس مندرے کی ایک خاصیت شاہ صاحب یہ ہے کہ پڑھنے والا اہل بیت کی محبت کے نزدیک ہو جاتا ہے، سبحان ان اللہ۔ کے فیض سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت بیان کی آپ نے۔ اور اس مندرے کی خاصیت یہ ہے کہ شاہ صاحب اس کا پڑھنے والے کو آپ کا فیض خود ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک تو یہ نا ہم ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کس کا؟ اپنے بندوں کا، اپنے ان گناہگار بندوں کا، کہ وہ اس سے رجوع کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کریں۔ جی، آدھی رات کو اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ بالکل اسی طریقے سے اہل بیت کا فیض پکارتا ہے، بلا تمثیل۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ مقام کس کا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے دوستوں کو کیا عطا کرتا ہے؟ اور ہمیں جو کچھ عطا کیا وہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ بالکل، آپ ہی کے در سے، ہم کو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں رزق بھی ملتا ہے تو انہی کے در سے ملتا ہے، انہی کے وسیلے سے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ کہ ملتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تمہارے دل میں کچھ بھی نہ ہونا،
صرف اہل بیت کی محبت ہو، جہنم کی آگ تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان تم اللہ۔ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی گناہوں سے آلودہ کیوں نہ ہو، اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے نا تو سچے دل سے توبہ، اور پھر رب نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا۔ اور رب کا حکم ہی کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یحببکم اللہ۔ کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، میرے لیے کرتے ہو نا، اگر مطلب محبت ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، جی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال اور اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ مطلب اگر ہم صرف اللہ کو پکاریں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، سبحان اس لیے کہ جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ سبحان نبی کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ فرض ہے بالکل، اور وہ جیسے رب فرمانا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت اللہ کرے تم گا۔ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں نا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے کہ میرے اہل بیت کی مودت کرو۔ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ اور یہی جو پنجے تن پاک ہیں انہی کی اولاد ہیں۔ سبحان یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت، میرا گھرانہ، سمجھ لو کہ کشتی نوح کے مانند ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے آج مغز بیان، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، سبحان اللہ، اور جو اس سبحان کشتی میں اللہ۔ سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا، حضور دنیا ہلاک ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، دشمن ہیں، اور شیطانیت ہے، اور یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، اس کو طوفان نوح کی مانند لیا جائے، بالکل بالکل ایسے اور ہی ہے۔ اہل بیت اطہار کا دامن کشتی نوح کی مانند کہ جو اس میں آ گیا وہ فلاح پا سے گیا، طوفان سے بچ گیا۔ طوفان سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم اس دور پرفتن دور میں موجود ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے، اللہ اکبر۔ کہ جہاں پہ شر ایسے برس رہا ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے۔ اس شر والے دور میں جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، تھام لیا۔ اور اچھا، اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ عمل کرنا۔ اور تعلیم سب سے پہلی ہے کیا؟ سب سے پہلی تعلیم ہی محبت۔ مودت تو کہا گیا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جو محبت کے راستے آتا ہے وہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ وہ شارٹ کٹ تو ہے، لیکن شارٹ کٹ کے لیے بھی تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے نا۔ صرف آپ یہ کہہ دو، دعویٰ کر دو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور حرکتیں کچھ بھی کرتے پھرو۔ حضور دلیل بھی تو ہے نا، محبت ہمیشہ دلیل مانگتی ہے۔ میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، دعویٰ۔ اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بچہ ہے، وہ باہر کیچڑ میں کھیلتا ہے، بڑا لوٹ پوٹ ہو کے شام کو اپنے گھر لوٹتا ہے، اپنے گھر کا دروازہ بجاتا ہے، ماں آتی ہے، ماں گیٹ کھولتی ہے، ماں کہتی تو نے کیا حالت کری اپنی، یہ کہاں چلا گیا تھا تو نے حال دیکھ کیا کیا ہے تو، اور رک اندر مت آنا ورنہ تو پورا گھر خراب کرے گا، میں پہلے تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ ماں اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، اس کا پیر دھلاتی ہے تاکہ پورا گھر گندا ہونے سے بچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بولتی ہے کہ اب تو اندر آ جا۔ تو ہم لوگ ایسے ہی ہیں جو اتنے گناہوں میں اور اتنے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، حکم ہوتا ہے رک یہیں، میں آ رہا ہوں ابھی لے کر۔ سبحان اللہ۔ کیا اعلیٰ مثال دی ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سانس تمہارے اندر چل رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت، نبی کی محبت چیخ چیخ کر پکارتی ہے
کہ لوٹ آ اپنے گھر کی طرف. کہ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. کہ جب وہ شفاعت ہمیں مل جاتی ہے نا، پھر جب وہ ساری گندگی ہمارے اوپر سے اتر جاتی ہے. پانی بھی رحمت ہے، سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیاوی اعتبار سے پانی ہمیں پاک کرتا ہے، ظاہری ظاہری دنیاوی اعتبار ہے نا، ظاہری جسم کو پانی پاک کرتا ہے، سبحان لیکن باطن کو پاک محبت کرتی ہے اہل بیت کی. اہل بیت کی محبت وہ باطن کو پاک کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب اہل بیت کی محبت پہنچاتی ہے بارگاہ رسالت میں، اور بارگاہ رسالت باب در یزداں ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان ایک اللہ. وسیلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تمہیں کہہ رہے ہیں نا، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. ہاں، اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہی تو وسیلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا تو یہی ہے، باقی کسی کا کچھ بھی ہو. حضور خیر اس وسیلے کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ جائیں کہاں؟ پکاریں کسے؟ کس کا منہ تکیں؟ کس کا کیا منہ تکیں؟ پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. ہم بے ہنر ہیں، بیکار ہیں. شاہ صاحب، مندرہ امام حسین، مندرہ امام حسین، یہ ایسا مندرہ ہے کہ جو جب آپ پڑھنے شروع کرتے ہو نا اس کو، اور جب پڑھو گے اس کو جس طریقے سے سمندر ٹھاٹے مارتا ہے نا، جیسے اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتی ہے، ایسی اس کی روحانیت، اس کی نورانیت ٹھاٹے مارتے ہیں انسان کے اندر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ایسا ہے مندرہ. روحانیت میں کامیابی کے لیے، اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے، اولادوں کو فرما بردار کرنے کے لیے، جن کی اولاد نافرمان ہوں، جو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، جو سازشوں کا شکار ہوں، جو ظلم کا شکار ہوں، یہ اندھیرے میں روشنی ہے. اندھیرا کتنے ہی کیوں نہ ہو، ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے اور چنگار سے پورا روشن ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ اس کا عمل کر لیں، میں اس کا پورا ترتیب و طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بالخصوص جو ہمارے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، جو باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے آج کا دن ہے. آپ خالی اس کو ورد میں رکھ کر بھی فیض یاب ہو سکتے ہو. اجازت میں تمام لوگوں کو دوں گا، لیکن جو لوگ اس کا عمل کریں گے، پھر میں ان کو جب بٹھا لوں گا 40 دن کے لیے. جب 40 دن کے بعد جب وہ نکلیں گے نا، پھر ایسے جیسے کندن. سبحان اللہ. چمکتا ہوا ستارہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مندرہ امام حسین کیا ہے، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ مندرے کو اپنے زبان مبارک سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مندرہ امام حسین. یا حسین یا حسین یا حسین، اے نواسہ مصطفیٰ، اے مظلوموں کے والی، اے باطل شکن امام. یا حسین یا شہید کربلا، یا وارث ذوالفقار حیدر، کاٹ ہر سفلی، جادو ٹونا خبیث، نظر بد، دشمنوں کے شر، باطل کو راکھ کر، سحر کو خاک کر،
जंतर मंतर तंतर को बर्बाद कर, बिहक़ जा अलहक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। न बाकी रहे सहर का ज़ोर, न बचे कोई शैतान, बतैग़ शब्बीर बज़रब हैदर बहुक्म रहमान, या क़ातिअ ज़ालिम या वारिस शहीदान, बिहक़ सुब्हानल्लाहि व अज़मतिल्लाहि व बुरहानिल्लाहि व वद्इल्लाहि व बत्शिल्लाहि व किब्रियाइल्लाहि व जलालिल्लाहि व कमालिल्लाहि व मिनल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुंदरा है जो आपने सुना है, ये हमारे ख़ानदान कलंदरिया का मुंदरा है। और ये समझ लो कि ये कलंदरों के सीनों का राज है, और ऐसा राज कि जब राज खुलता है तो वो अपने साथ रूहानी क़ुव्वतों की बारिश कर देता है। अब आप इसको बयाद शाज़लिया में इसको इस तरतीब से नोट करें कि जो शख्स इस अमल मुंदरा इमाम हुसैन की ज़कात अदा करना चाहता है, वो इसको 900 मरतबा यानी कि 900 मरतबा इसको 40 रोज़ तक पढ़ेंगे। अब पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने चाँद की पहली तारीख से शुरू करना है, यानी कि चढ़ते चाँद से शुरू करना है। और इसके लिए आपको कोई जगह ऐसी मखसूस करनी पड़ेगी कि जहाँ पे आप अपनी इबादत करते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं। आपने उस जगह का तयन कर लिया, उस जगह पे आपने इसको अमल करना है। अमल करने से पहले आपने सबसे पहले गुस्ल करना है, वज़ू करना है, और उसके बाद अहराम सिहा रंग का यानी कि काले रंग का अहराम आपने पहनना है, लेकिन सिला हुआ ना हो, उस पर कोई सिलाई ना हो, कोई धागा ना हो, कोई जोड़ ना लगा हो। अगर नहीं तो 2 आप चादरें ले लें काले रंग की। सबसे पहले अपना सतर ढाँप लें पूरा नीचे से, और फिर ऊपर से कर लें। ये मर्द हजरात के लिए। और ख़वातीन मेरी बहनें अगर करना चाहें तो वो ब्लैक रंग का स्कार्फ पहन लें, ब्लैक रंग का स्कार्फ पहन लें। मर्दों के लिए अहराम इसी तरीके से पहले नीचे से आप चादर बांध लें और दूसरी चादर अपने सीने पर लपेट के एक हिस्सा आप खुला छोड़ दें, और काले रंग की जानमाज लें। कोशिश करें सिया रंग की मिल जाए, और सिया रंग की तस्बीह रख लें अपने पास, और उस पर बैठें और चिराग की रोशनी करें, और चिराग की रोशनी में आप इसको पढ़ेंगे 900 मरतबा 40 रोज़ तक। अपना रुख किबले की जानिब रखेंगे। परहेज़ तरके जलाली और तरके जमाली दोनों परहेज़ होंगे इसमें आपके। मछली शिद्दत से नहीं खाना। कोशिश करेंगे कि समंदर के करीब ना जाएं या समंदर में ना जाएं। अगर कोई लोग समंदर से गुज़रते हैं, दरिया से गुज़रते हैं, नहर से गुज़रते हैं तो वो गुज़र सकते हैं, लेकिन इतना ना जाएं कि जितना पानी आपकी नाव तक आ जाए। ये चीज़ नाव निचला हिस्सा आपका पूरा पानी में डूब जाए, इतना हिस्सा पानी में हरगिज़ ना जाएं। इस अमल को करने के लिए 40 रोज़ में इस अमल को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, इसको एकदम आप शुरू नहीं करेंगे, इसको पहले अपने विर्द में रखेंगे, पहले इसकी तकरार करेंगे। अच्छा, विर्द में रखने के लिए आप सिर्फ 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे। जो भी शख्स अमल करना चाहता है पहले वो 40 मरतबा पढ़ेगा, ताकि अमल में कोई गलती ना हो, उससे रवानी भी हो जाए। और फिर जब 900 मरतबा के लिए अपने आप को मखसूस करेगा, फिर वो उसी एहतमाम के साथ करेगा जो एहतमाम मैंने बताया। 40 दफ़ा में कोई एहतमाम नहीं है, 40 दफ़ा में सिर्फ पाक साफ़ होना ज़रूरी है, उस जगह का भी और आपका भी। कोई सी भी तस्बीह लेके 40 मरतबा अपने उंगलियों पे भी, फिंगर पे भी पढ़ के इसको 40 मरतबा कर सकते हैं। अमल के लिए 900 मरतबा इसको पढ़ना है। मैं आपको अमल के 2 तरीक़ेकार समझाऊँगा ताकि आसानी भी। अब वो लोग भी हमारे साथ शामिल है ना जो जिनकी अब उम्र जवाब दी गई है। अब
ان کی ہمت قوت نہیں رہی ہے پہلے جیسی. جیسے ایک نوجوان بندے کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک صحت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو 50 پلس ہیں, 60 پلس ہیں, 70 پلس ہیں. اب وہ سوچیں گے ہم تو محروم رہ گئے, ہم تو نہیں پڑھ سکتے 900 مرتبہ. تو ان کے لیے بھی میرے پاس راستہ ہے. 40 مرتبہ عام لوگ اس کو پڑھیں گے اپنے ورد میں رکھنے کے لیے. اب وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب و طریقے کے ساتھ, تو وہ 900 مرتبہ کی تعداد اس کو مکمل کریں گے. اب وہ لوگ جو ضعیف ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتے, تو وہ پھر 121 مرتبہ اس مدرے کو پڑھ لیں گے. کمال وہی حاصل ہوگا, فوائد وہی حاصل ہوں گے, برکتیں وہی حاصل ہوں گی. 121 مرتبہ. اب یہ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے, ایک دودھ کا گلاس رکھنا ہے اور ایک کچھ میٹھا رکھنا ہے. آپ نے فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے اور فاتحہ کا اہتمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس مندرہ امام حسین کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اصال کرنا ہے. بالخصوص حضرت امام حسین علی مقام آپ کی روح اقدس کو پیش کرنا ہے, آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آپ کے بعد اس کے ماتحت جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد اس کے ماتحت موکلان کو پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے کہ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ مقام کا فیض آپ کو ملے. ترتیب میں نے آپ کو دونوں سمجھا دی ہیں. 900 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جائے. اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 121 مرتبہ عمل پوری ترتیب ہوگی پرہیز کے ساتھ 40 روز اس کو مکمل کر لیں گے. اور عام لوگوں کے لیے 40 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے. شاہ صاحب اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال آئے عمل کے متعلق, طریقے کے متعلق, ترتیب کے متعلق, تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. جی, کیونکہ اب ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. اب جیسے کل ایک کامنٹس میں سوال آیا کہ ہم تو اوپر والے گھر میں پورشن میں کرائے پہ رہتے ہیں, اب ہم گھر کو کیسے کلیں گے, نیچے تو مالک مکان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی ہمارے بھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم, بڑا اچھا سوال ہے. تو جو لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, فلیٹوں میں رہتے ہیں, تو وہ اپنے گھر کے اندر کیل دیں. راستہ تو وہی ہے نا, گھر میں گھسنے کا دروازہ تو ایک ہی ہوگا چاہے کوئی سے بھی فلور پہ رہیں. یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے مین انٹرنس ہے نا وہاں سے آپ شروع کریں. ارے کیل کی کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, بھلے چھوٹی 1 انچ لے لیں, 2 انچ لے لیں, 3 انچ لے لیں, بالکل چھوٹی بھی. بالکل چھوٹی بھی لے کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھوک سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. اسی طریقے سے جو سوالات بعد میں آتے ہیں نا تو پھر ٹرانسمیشن تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. جی جی. تو اس کے بھی متعلق اگر پڑھائی کے متعلق, عمل کے متعلق اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں پوچھ لیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں آدھے گھنٹے تک, 30 منٹس تک. سبحان اللہ. حضور خیر, یہ مقاصد تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ دشمن کا جو وار ہے وہ مطلب دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو اپنی روحانی تربیت کے لیے پڑھنا چاہیں گے, اور دوسرا وہ کہ جو پریشان ہو گئے ہیں دشمنوں کے وار سے اور علاج کروا کر پریشان ہو گئے ہیں, تو وہ اس عظیمت سے, اس مندرے سے, ان کلمات سے فیضیاب کیسے ہو سکتے ہیں. 40 مرتبہ بتایا نا میں نے عام لوگوں کے لیے. عام لوگ ایسے پڑھ لیں گے تو مطلب جادو کی نجات پائیں گے, کاٹ ہو جائے گی. بالکل فرق پڑے گا, بالکل فائدہ ہوگا ان سے. مرد پڑھیں گے. اور اچھا, اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ اس کا کوئی خاص وقت رات کے عشاء کے بعد, عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے پہلے کسی بھی روز مکمل کر لیں. مطلب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز میں اس دوران کسی بھی ٹائم اپنا مخصوص وقت کر لے اور اسی وقت بیٹھا کرے. وقت مقرر کرنا یہ ضروری ہے جو عمل کر رہا ہے, جو چلا کر رہا ہے اس کا. اچھا, جو چلا نہیں کر رہا, برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے, وہ اپنی سہولت کے مطابق. اپنی سہولت کے مطابق صبح پڑھ لے, دوپہر پڑھ لے, شام پڑھ لے, لیکن زوال کے وقت نہ پڑھے, یا بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور یہ جس نے 40 دن کر لیا, اب وہ مداومت وہی 40 مرتبہ روزانہ رکھے, 7 مرتبہ رکھ لے, 11 مرتبہ رکھ لے, اور یا پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ ورد میں رکھ لے. اچھا, اس کو کرنے میں کوئی خاص نیت رکھنی ہے
یا جیسے کوئی دشمنوں سے تنگ ہے تو صرف دشمنوں کی نیت کرے گا؟ اس میں آپ نیت کر لو تو اچھا ہے، لیکن آپ جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں کامیابی ہوگی آپ کو۔ سبحان اللہ، باقاعدہ اتار کا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل، اس کا اتار کا بھی طریقہ ہے کہ تو جیسے وہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی ہے، صحیح، طبیعت میں خرابی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، تو وہ ایک کام بھی کرے کہ ہر روز ایک لیمو لے، ایک لیمو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہی مندرا یہی مندرا 9 مرتبہ پڑھے، 9 ٹائمز، اس کو اپنے اوپر سے اتار کے کاٹ کے اپنے سرہانے رکھ کے سو جائے۔ پہلے کاٹے پھر سرہانے رکھے گا؟ ہاں، 2 ٹکڑے کر کے رکھنا ہے، اور کسی مٹی کی کٹوری میں، یا مٹی کی کٹوری نہیں ہوتی یا کانچ کی ہو، کوئی بھی کٹوری ہو، پلیٹ ہو، اس میں رکھنا، زمین پہ نہیں رکھنا۔ صحیح، مطلب وہ پلیٹ زمین پہ رکھی جا سکتی ہے لیکن لیمو زمین پہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ زمین اور لیمو کے درمیان ایک حجاب وہی ہوگا۔ وہ ہوگا وہ کسی بھی قسم کی دھات کا استعمال کر لو آپ، چینی کی پلیٹ بھی ہو چینی کی سکتی پلیٹ لے لو، اسٹیل کی پلیٹ لے لو، سلور کی لے لو، لوہے کی لے لو، ہے، بہتر مٹی والی۔ بہتر مٹی ہے۔ تو 7 دن ایسا کریں گے؟ سراہنے رکھ دیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سو گئے، ٹھیک، سکون سے نیند آئے گی۔ نیند سکون کی آئے گی۔ مطلب فائدہ ہوگا تو نیند آئے گی نا، اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور باقاعدہ طور پہ ایسا کرنے سے خواب میں بھی اس کو نظر آ جائے گا اس کے ساتھ معاملات کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جب مندرا پڑھیں گے تو خاص تو ہو ہی جائیں گے۔ جب مندرا پڑھیں گے تو خاص ہو جائیں گے۔ اب صبح ہو گئی، سبحان اللہ، وہاں سے نکالا، اپنے اوپر سے اتارا، صحیح، اپنے اوپر سے دوبارہ اتاریں گے، شروع میں بھی اتاریں گے شروع میں 9 مرتبہ اتار لیں، اور آخر میں جب صبح اتاریں گے تو 9 مرتبہ اتار لیں۔ اور 9 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 9 رات مرتبہ میں؟ پڑھ کے اتار کے اس کو آپ مٹی میں دفن کر دیں، حضور لیکن ایسی جگہ دفن کریں کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، اچھا، تھوڑا کونے کھانچے میں کونے جہاں۔ کھانچے میں۔ اچھا، مطلب دوبارہ سمجھا دیجیے گا کہ ایک لیمو اور لیا، 7 دن یہ عمل کرنا ہے، روزانہ ایک لیمو لیا ہے، روزانہ ہر لیا۔ لیمو، اچھا لیمو لے کر پھر پہلے پڑھنا ہے، ہاں، پھر گھمانا ہے؟ لیمو لیا، جی، پڑھ کے دم کر دیا، دم کیا، اپنے اوپر سے اتارا، اتار دیا، کاٹ دیا، کاٹ دیا، پلیٹ میں رکھ دی، پلیٹ میں رکھ کے سو اپنے گئے۔ سراہنے رکھ دیا، ختم کام۔ صبح اٹھے، صحیح ہے، پلیٹ اٹھائی، جی، 9 مرتبہ پڑھا، اس پہ دم کرا، اس کو اوپر سے اتارا اور دفن کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات مندرے کی یہ ہے، اس پڑھائی کی، اس عمل کی، کہ اگر اس کے اوپر شدید اور سخت قسم کا جادو ہوگا نا تو اس لیمو میں سے سرخ رنگ، یعنی کہ جیسے خون ہوتا ہے نا، اس سرخ جیسے، رنگ ہاں، نمایاں ہو جائے گا۔ خون اس میں سے ظاہر ہوگا، صبح جب خون اٹھے، نکلے گا اس میں سے باقاعدہ لیمو میں سے، صبح جب ہوگا، صبح جب دیکھے گا تو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسی طریقے سے اگر وہ دیکھے تو گھبرائے نہیں، 7 دن پابندی کے ساتھ اس کو مکمل کر لے۔ مکمل کر لے۔ حضور جو لیمو اگر جیسے بعض جگہوں پر دفنایا نہیں جا سکتا یا دفنانا ممکن نہ ہو تو جلایا جا جلا سکتا دیں ہے؟ اس کو، جلانا بھی ہاں، صحیح ہے؟ جلا کے پھینک دیں، لیکن ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر بچے نہ کھیلتے ہوں بس۔ مطلب باہر کے ممالک میں تو وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالا جا سکتا ہے۔ ڈسٹ بن میں ڈال دیں، لیکن جلا کر ڈالیں، پھر صحیح، اس کو پورا جلا کے کوئلہ کر کے ڈال دیں، ڈسٹ بن میں کہ وہ لے تاکہ جائیں۔ کسی انگریز کو پتہ ہی نہ چلے کیا گیا ہے۔ صحیح، وہ کمیٹی والے جو آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہاں، ہیں یہ تو بچوں کمیٹی والوں نے بڑا تنگ و پریشان کیا ہوا ہے۔ کافی مریضوں کے فون آتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو اندر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ تنگ کر رہے ہیں، یہ سے نکالتے ہیں، ان کے لیے کچھ بتا دیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں، تو باقاعدہ طور پہ کام ہوتا ہے ان کا۔ ان کو بتاتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں تاکہ جان چھٹے۔ ہوتا ہے ہر جگہ، ارے یہ تو وہاں کی کمیٹیاں ہیں، ہماری کمیٹیوں میں لوگ تنگ نہیں کرتے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں اتنے تنگ کرتے۔ بالکل، کوئی ان کمیٹیوں میں اگر کوئی ایک شریر بندہ بھی آ جائے جی تو وہ پوری کمیٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل تو خیر کمیٹی کے حوالے سے، اچھا ائمہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ ائمہ کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی یہ ہے کہ امام پسند نہ آیا تو امام فارغ، ہاں ہاں، وہ لوگ کہ جن کو الف بے سیدھا پڑھنا نہیں آتی، وہ امام جو عالم دین ہے اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ یہ سنائیں۔ ہمارے تو وہ ویسے جو سنائیں۔ مسجدوں کے امام ہیں نا، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ بہت زیادتی ہے یہ۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اپنے دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہو, جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہو نا, بھکاریوں کو دینے سے بہتر ہے اپنے پاس انویلپ رکھیں اور جب نماز سے فارغ ہو امام صاحب سے مصافحہ کریں, ان کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جائیں. حضور امام کو انہوں میں نے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ کار. بہت بہترین خدمت آپ نے بتائی ہے. امام کو کسی اور ملک کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ لیا کہ اس 15,000 میں کسی کا گھر چلتا ہے. نہیں, آپ جہاں جا کر دیکھیں تو 15,000 20,000, اور وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب کو سمجھا ہے. ایک عام سائنس کا جو پروفیسر ہے اس کی تنخواہوں کو دیکھ لیں اور ایک عام عالم کی, اور ہماری جو پستی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سر یہ سب کچھ سازشوں کے خلاف ہوا ہے. سازشوں کے تحت ہوا. ہاں بالکل سازشوں کے تحت ہوا یہ سب کچھ. باقاعدہ یہ سازشوں باطل کے تحت. قوتوں کی سازشیں ہیں یہ ساری, کہ ان کو کسی طریقے سے دین سے دور کریں, ائمہ سے, مولانا حضرات سے دور کیا جائے تاکہ دین سیکھنے سے محروم رہیں. محروم رہیں. تو اور آج کل ایک ٹرینڈ بڑا چل گیا ہے کہ جو آزاد خیال لوگ ہیں نا ان سے دین سیکھ رہے ہیں. جیسے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے, موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوئے, جی ان سے فتوے لے رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے. اور پھر خیر دیکھو ایک بات یاد رکھنا, نالج ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے, معلومات ایک الگ چیز ہے, علم ایک بالکل الگ چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. نہیں جانتے. قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ کہ جو قرآن کو سمجھا بھی, اس کو ذکر کیا اور ایسی تکرار کی کہ وہ دل میں قرار پکڑ گیا. وہ علماء آج زندہ بھی ہیں اور ان سے لوگ مستفیض ہونے سے بہت زیادہ محروم ہیں. سوال یہاں پر یہ تھا حضور کمیٹیوں کے حوالے سے, علماء ہماری کے خیر حوالے کہیں سے, اور نکل گئی, ہم اپنے منصب پہ آ جاتے ہیں. کیا ائمہ حضرات یا جو مدارس میں بیچارے پڑھا رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ ان کو فائدہ کرے گا؟ یہ بالکل فائدہ کرے گا. ان کو بھی اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے. بالکل 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور وہ جیسے آتے ہیں کمیٹی والے کہ جن کو گھر پر کوئی صحیح سے پوچھتا نہیں, لیکن مسجد میں آ کے مولانا پر چلا کر بات کرتے ہیں, تو وہ بہت اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کمیٹی والے جو کہ دنیاوی لوگ ہیں اور ائمہ پر زیادتیاں کرتے ہیں, ان کو مرعوب کرنے کے لیے بہترین ہے. دیکھو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اللہ ہدایت دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر اسی نیت سے یہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا. تو وہ مطلب یہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں, یا اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. ہاں بس ان سے نہیں, ان کے شر سے. ان کے شر سے بس, کیونکہ انسان برا نہیں ہوتا, سبحان اللہ, اس کی نیت اور اس کے اعمال برے ہوتے ہیں. صحیح. اس لیے آپ کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. سزا اور جزا یہ اللہ نے نیتوں پر, یہ کلیہ ہے. اللہ نے انما الاعمال بالنیات, میں وہ کہہ رہا ہوں کلیہ ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ تو عمل ہے اور یہ اجازت عام ہے. ٹھیک ہے حضور, خیر اب طب کی طرف بھی اگر میں کچھ سوالات آپ سے پوچھ لوں. بالکل آپ پوچھنا چاہیں. کہ چونکہ آپ ایک باقاعدہ روحانی معالج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی ہیں, تو آپ روحانی روح کو ہی ٹھیک کرتے ہیں. روح کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ارشادات فرماتے ہیں, تو جسم کو بھی ٹھیک کیا جائے کہ جسم اگر ٹھیک ہوگا تو روح کی طرف بڑھیں گے. بالکل. جس کو اگر وہ جوڑوں میں درد ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا اور وہ پڑھائیاں نہیں کر پائے گا, تو پھر پہلے جوڑ سیدھے کرنے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جوڑوں کی بیماری کے حوالے سے کوئی آپ نسخہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے, جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, اور کچھ وائٹامنس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں.
کہ جب انسان ایک بڑھتی عمر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس میں گھٹنوں میں درد، تھکاوٹ، سستی، کاہلی، اور بعض اوقات تو لوگوں کو آسٹرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہڈیوں میں باقاعدہ طور پہ جو لعاب ہوتا ہے اس کی افزائش رک جاتی ہے، سوکھنے لگتا ہے، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور کل نسا کا درد ہو جاتا ہے. اب وہ درد کافی لوگ اس چیز میں وہ ہیں کہ جن کا کولوں سے درد چلتا ہے اور نیچے کی طرف چلتا ہے، اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑی اذیت ناک درد ہوتا ہے. وہ ہر قسم کے دردوں کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، آپ لکھیں. مجھے پین دیں، قلم دیں. میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سورنجان شیریں. سورنجان تلخ. ٹھیک ہے. گوگل، یہ والا گوگل نہیں ہے یوٹیوب والا، یہ گوگل ایک گوند ہے، مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں لینا ہے ازگن ناگوری. اچھا، انڈیا میں دوسرے ممالکوں میں اس کو اشوگندھا کہتے ہیں، ویسے ازگند ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستان میں، ہندوستان میں ہر جگہ ازگند کے نام سے لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کرنا یہ آپ نے کہ آپ نے 10 تولہ سورنجان شیریں لینا ہے، 5 تولہ سورنجان تلخ لینا ہے، 5 تولہ آپ نے گوند لینا ہے. ٹھیک ہے. اور 10 تولہ آپ نے ازگن ناگوری لینا ہے. آپ نے ان چاروں صفوف کو پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو کیپسول بھر کے صبح شام ایک کیپسول کھائیں، فائدہ دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کیپسول نہیں ملتے آسانی کے ساتھ، تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں. اور اگر شوگر نہیں ہے آپ کو، تو تقریباً 10 20 30 تولہ یعنی کہ 300 گرام ہی آپ نے اس میں مصری ملا لینا ہے، اور ملا کے اس کو صفوف بنا کے پورا تیار کر کے جار میں رکھ لینا ہے. آدھا چمچہ صبح شام دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اس کو پھاگ کے پئیں. شاہ صاحب 40 روز میں وہ بندہ دوڑے گا. سبحان اللہ. کہ جو درد سے چل رہا تھا خالی، مطلب دوڑنا چاہے تو دوڑے گا. بالکل. سبحان اللہ. اور یہ وہ نسخہ ہے جو باقاعدہ طور پہ ہمارے استعمال میں ہے. مطلب میں کھاتا نہیں ہوں، میں لوگوں کو دیتا ہوں. میں مطلب پہ بنا ہے الحمدللہ. ضرورت کے تحت ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضور، کسی کا اگر قد رک گیا ہو، پست قد ہو، اس کو قد بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں. اس کو قد بڑھانے کے لیے سب سے بہترین ہے آملہ کا مربع ہے. آملے کا مربع کھا لے، یا بانس. صبح آملے کا مربع کھائے اور شام میں بانس کا مربع کھائے. یہ اس کے لیے فائدے مند ہے بہترین. اور اس کا ایک نسخہ ہے، وہ میں نے اسپیشل بنا کے دیا تھا شاہ صاحب، وہ میں نے اپنے گھر میں دیا تھا کسی کو نا. اللہ. تو اس سے بہت فائدہ ہوا. ہم نے اپنے رشتہ داروں میں نے کسی کو دیا تھا، ان کو بہت فائدہ ہوا. اب وہ نسخہ لکھا ہوا ہے، نسخہ میں کل مجھے یاد دلانا. صحیح. ٹھیک ہے. پھر میں وہ نسخہ پورا ترتیب بتاؤں گا اس کی کیا ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ اس کا قد زیادہ بڑھ گیا تھا؟ نہیں بڑھا نہیں، اب بڑھنے شروع ہوا ہے. اچھا صحیح. بڑھنے شروع ہوا ہے. نہیں، آپ کی مسکراہٹ ایسا ہے نا کہ میں نے بہت قریبی کو دیا ہے نا، اس لیے. سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ بہترین ہے. بہترین نسخہ ہے. اگر آپ کو وہ نسخہ پتہ لگ جائے نا، اور یہ آپ مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ اس کو فروغ کرنا شروع کر دیں اور جب لوگوں کو رزلٹ ملے گا نا، آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے اپنے دواخانے پہ بھی نہیں رکھا ہوا، اپنے کلینک پہ بھی نہیں رکھا ہوا. اور یہ بنایا میں نے اسپیشلی تھا، لکھا ہی اسپیشلی تھا. اور وہ ایسا، اور میں نے اس سے پہلے کسی کو دیا ہی نہیں تھا وہ. سبحان اللہ. مطلب آپ کا خیر تجربہ. بس کچھ شکوے ہوئے تھے، تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کسی موڈ میں. میں کہا چلاؤ پین لاؤ. میں نے وہ نسخہ لکھ کے میں نے
اپنے شاگرد کو دیا. میں نے کہا یار بنا کے لا کے نا یہ دے دو. اب اس نے بنا کے لا کے دیا, اب استعمال کیا, اور واہ کیا کمال کا فائدہ ہوا. آپ کی بلے بلے ہو گئی. سبحان اللہ. ہاں, سبحان اللہ. پھر کہا گیا ہاں اب میں تمہیں مانتی ہوں. سبحان اللہ. مزید راز نہ کھولیں. چلے سبحان اللہ. حضور, خونی اور بادی بواسیر کو ختم کرنے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. خونی اور بادی. خونی اور بادی. اچھا دیکھیں, خونی اور بادی بواسیر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے رسوند. رسوند. ہاں, صحیح. ایک رسوند ہے اور ایک تخم ہار سنگھار آتا ہے. تخم ہار سنگھار. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ آسانی کے ساتھ خالی تخم ہار سنگھار ہی مل جائے نا, اس کو پیس کے ایک ایک کیسو صبح شام کھلا دو. نہیں تو خونی اور بادی بواسیر کے لیے نسخہ لکھے میں آپ کو بتاتا ہوں. نر کچور. نر کچور. ٹھیک ہے. تخم, یار پین دوسرا دو. تخم کرنجوا. تخم کرنجوا. ٹھیک ہے. کرنجوا کھول کے ساتھ ہوتا ہے, بیج کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس کو توڑو گے نا, اس کا چھلکا ہٹا دینا, اندر کا مغز لینا ہے. مغز. ہاں, مغز ٹھیک ہے. تخم کرنجوا صحیح ہے. اور نرکچور, اور اس میں رسوند ڈال دیں. بواسیر خونی اور بادی کے لیے نرکچور, تخم کرنجوا اور رسوند. ہم وزن لے لیں, اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد کیپسول بھر لیں. صبح شام ایک ایک کیپسول کھائیں. اگر آپ کو بادی بواسیر ہے اس میں فائدہ کرے گا, خونی بواسیر ہے اس میں فائدہ کرے گا. یہ ہر مزاج والوں کے لیے. سبحان اللہ. نر کچور. کاف چے واو رے. کچور. نر کچور. اچھا, تخم تا خامیم تخم اور کرنجوا. کرنجوا. کاف را نون جیم واو ہے کرنجوا. اور رسوند را سین واو نون تے رسوند. رسوند. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں. ہم وزن لے لیں. پرہیز کیا کریں؟ پرہیز سے کھٹی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, گرم چیزیں, اس سے پرہیز کریں. شاہ صاحب آپ اس کو 1 مہینہ استعمال کرائیں مریضوں کو. 1 مہینے کے بعد یہ بیماری جڑ سے ختم ہو اچھا, جاتی ہے. یہ آدھا چمچ صبح شام کھانی ہے؟ کیپسول بھرنا ہے. آدھا چمچہ نہیں, بہت زیادہ ڈوز ہو جائے گی. اچھا. 500 ملی گرام کے کیپسول آتے ہیں خالی. کیپسول بھر لیں. کیپسول نہ ملے کیپسول نہ ملے تو پھر اس کی خوراک 3 ماشا ہوگی. 3 ماشا یا 6 ماشا کی خوراک ہوگی اس کی. صحیح. سبحان اللہ. حضور مطلب پرہیز وہ تیزابیت والی چیزیں کریں. تیزابیت والی چیزیں, یعنی چاول, بڑا گوشت, چنے کی دال, بینگن, کھٹی چیزیں, تیز مرچوں والی اور تلی ہوئی چیزیں, اور کولڈ ڈرنک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مریضوں کو اسی ترتیب سے بتاتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. کہ جیسے وہ کھانے کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا لاؤں آپ کے لیے, سبحان اللہ. پھر جو ویٹر جو مینو بتاتا ہے سبحان اللہ. آپ نے وہی یاد دلا دیا ہے. سبحان اللہ. تو حضور خیر سبحان اللہ, آپ نے آج تو خیر طب نبوی کے حوالے سے ماشاء اللہ, اسی طرح حضور ہر محفل میں آپ جیسے روحانی بتاتے ہیں, مطلب ہماری روح ٹھیک ہوگی لیکن جسم ہوگا تو روح اس میں اس کے لیے جسم کا ٹھیک ہونا بہتر ہے نا پہلے. کیونکہ روحانی آپ دیکھیں نا کہ بزرگ جب پڑھائیاں کر رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ طور پر ان کی مائیں انہیں ایسے کشتجات دے رہی ہوتی تھیں, جیسے وہ مغزیات دیتی تھیں تاکہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ مغزیات بنتے ہیں, تاکہ وہ سر کی مالش بھی کیا کرتی تھیں کہ خشکی پیدا نہ ہو, اور باقاعدہ ان کو توانائی دینے والی چیزیں دی جاتی. بالکل دی جاتی تھیں. تو اس طرح کے نسخے بھی ارشاد فرمائیں تاکہ ایک بیاض روحانی بھی بنے. اور دیکھیں میں تو بیٹھا ہوں بتانے کے لیے, آپ بنے پوچھنے والے. سبحان اللہ. ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل تو ہو. سائل تو ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس رستے میں شاہ صاحب, یہ روحانیت کا رستہ ہو یا طب کا رستہ ہو, سبحان اللہ. 27 سال گزر گئے مجھے. 27 سال. جی. سبحان اللہ. سبحان 27 سال میں کم سے کم 10 سال ابتدائی میں اپنے مرشد کے ساتھ چپکا رہا ہوں سائے کی طرح. حضور 27 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 14 یا 15 سال کی عمر میں اس کام پہ لگ گئے تھے. تقریباً 16 سال کی عمر میں. سبحان اللہ. سبحان یہ بال اللہ. تو خیر ابھی سفید ہوئے ہیں, سبحان اللہ. ورنہ عمر کہاں ہے اتنی. اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. آمین. اور یہ جس طرح سے علم کے موتی آپ لٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت میں سیکھا کہ جس وقت میں ہم اور ہمارے مرشد
کا مقصد صرف اور صرف روحانیت اور طب ہی تھا، حصول دنیا نہیں تھا۔ حصول دنیا تو ابھی بھی نہیں ہے، آپ جس طرح سے نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، آج کل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج کل کے لوگ وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو بس ذرا سا سیکھا اور حصول دنیا کے لیے لے کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ سیکھا کہ جب نہ ہمارے پاس نہ ہمیں کوئی جانتا تھا، صحیح، نہ ہمیں دولت کی حوث تھی، نہ ہم کسی اس میں تھے۔ ہم نے یہاں تک کہ اپنے بچپن اور کھیلنے کودنے کے دن بھی جو نا، وہ سمجھ لو کہ اپنے دوائیاں کوٹنے میں اور رات میں عبادت کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب ہم اپنے شباب پہ پہنچے اور ہمارے مرشد ہمارے والد محترم جب ہمارا رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے، تو میں انہوں نے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ تہجد گزار ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کماتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ مقصد کہنے کا یہ، ہم نے اس وقت یہ کام سیکھا کہ جب ہم ایک اس پہ تھے۔ آج کل کے لوگوں کا زاویہ کیا ہے کہ بس مجھے کچھ مل جائے، اتنا مل جائے کہ جس سے میں گزر بسر اپنا کروں، بالکل۔ کہ ذریعے معاش دیکھو نا، بنائے میں رہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اب دیکھو نا، الحمدللہ حکمت سے دلچسپی وہی رکھتا ہے کہ جس میں شوق و جستجو ہو، جنون ہو۔ جنون ہو، سبحان اللہ۔ اور جس میں جنون نہ ہو، ہم نسخوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہم نسخوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ ہمیں ہمارے مرشد نے ایسا بنایا کہ تم جہاں بیٹھو، کوئی بیماری بتائے، تم نسخہ لکھ کے اس کو دے دو، جا بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ میں نے بھی دیکھا، اور باقاعدہ طور پر آپ نے فرمایا نا کہ یہ وہ کرتا ہے کہ جس میں جستجو ہو، اور جس میں جستجو ہو وہ دوسروں میں جستجو پیدا بھی کر دیتا ہے۔ بالکل کر دیتا کہ ہے۔ میں جب یہ کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے جیسے فرمایا نا کہ تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ اور باقی آپ خود دیکھیں نا، سبحان اللہ، آپ مجھ سے بیٹھے ہوئے کتنے نسخے پوچھتے تھے کہ مجھے اس کا بتا دیں، میں ہاتھ کیا کہتا تھا، لکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھو بناؤ۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ اب مزاج پتہ ہو کہ مریض کا یہ معاملہ ہے، مزاج دیکھیں اور عمر دیکھیں۔ ہمیں کام ہمارے چند علامات۔ مرشد نے، ہمارے استادوں نے یہ فن سکھایا ہے۔ میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں اور میرے پاس کوئی دوا نہ ہو، کوئی جڑی بوٹی نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، میں پھر بھی مریض کا علاج کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اصل طب ہے، یہ ہے اصل طب۔ ہاں وہ نسخوں کی دنیا تو وہ اور دنیا ہے ہاں۔ کہ جناب نسخے ابھی مل میں جائیں، نسخے مل جائیں۔ کشمیر میرا جانا ہوا تو میری نظر سے ایک بوٹی گزری، میں اس کو دیکھتے تکتا رہ گیا، میں اس کو دیکھ کے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے بھیا خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بڑی کمال کی بوٹی ہے یہ۔ سبحان اللہ، بوٹی توڑ لی، لے کر آ گئے، اور ایسے کو دیا کہ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے جسم میں، جس میں سے پس ریستہ تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ پیسے خالی اس کے زخم پہ لگا دیں۔ کہہ رہے ہیں زخم کھلا ہوا ہے۔ میں نے کہا لگا دو، لگا دیا۔ ایک دن میں زخم سوکھ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرنگ ہو گئی پوری۔ ایک دن وہ دنیا بھر کا علاج کر لیا تھا اس مریض نے، دنیا بھر کا علاج کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خیر وہ ایسے لگانے سے جلن تو بظاہر ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوگی، جی، کہ جیسے کسی نے آگ کا شعلہ رکھ دیا۔ مرچیں لگاتی ہیں۔ زخم کھلے سے مراد پورا نہیں کھلا ہوا تھا جو بائی پاس میں کھلتا ہے۔ نہیں، وہ ہلکے سے جیسے زخم ہاں۔ کھلا ہوا ہوتا ہے نا۔ لیکن اس نے کیا کمال کام کیا شاہ صاحب کہ ایک دن میں خشک کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر یہ تجربہ جیسے آپ نے فرمایا نا، اس طرح کا ایک تجربہ رہا ہے اللہ کہ اکبر۔ ہم خیر بلوچستان ہی گئے تھے بقرہ عید کے بعد۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا یہ؟ جی، سبحان اللہ۔ وہ جب بھی مسکراہٹ ہے آپ کی۔ میں اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں نا، تو 2-4 کٹ لگ گئے تھے، تو راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اگلی والی گاڑی والوں کو فون کر کے ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جڑی بوٹی پر نظر پڑی، تو اس کو میں نے لگا لیا، تو اس نے کیا جلن کی، اور میں چہل قدمی رک ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اترے، بولا حضرت کیا؟ میں نے کہا یہ جو بوٹی ہے نا بڑے کمال بوٹی ہے، اس کا ایسا سرور ہے کہ سبحان اللہ۔ بولا کہاں ہے؟ وہ دوسروں نے بھی لگا دی۔
तो फिर वो जो उछल रहे थे आपको पता था वो बूटी कौन सी है? जी, तो वो मैं इंशाल्लाह, तो वो उनको सब्र ही ना हो, वो होटल ढूंढा उन्होंने, पानी पे पानी डालने की हजरत ये क्या कर दिया। लेकिन हुजूर बलूचिस्तान से कराची पहुंचते तक सबकी खाल वापसी आ चुकी थी। अल्लाह अकबर। वो क्या था पता है? वो आग का दूध था। अच्छा, आग का दूध लगा दिया था आपने, सुभान लेकिन अल्लाह। वो आग का दूध नहीं था, जी, वो जी। झाड़ के माने ने एक पत्ते थे, मैंने हाँ वो जी। पत्ते समेटवाए तो थे। वो आग का दूध के बारे में हमने यही सुना है कि एंटीबायोटिक आला दर्जे का है ना। लेकिन अब आप लोग नहीं लगा लिएगा। जी, वो छोटे बिल्कुल हल्के से जख्म पर हाँ था ना, हाँ, ये बड़े बहुत नाजुक है। मैंने इस तरह से एक दफ़ा बताया तो एक शागिर्द मेरा वो कान पे डालने के लिए ड्रॉप बना के लाया, मैंने कान पे डालूंगा। मैंने कहा आप मतलब तिब का हमने जो उसूल देखा है ना, तो वो अपनी मर्जी ना की जाए। अच्छा, आग के देख से याद आया मुझे, आग के जो पत्ते होते हैं ना शाह साहब, जी जी, बड़े कमाल के हैं ये। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक जादुई तेल का नुस्खा बताता हूँ दर्दों के लिए। दर्दों के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने करना ये है कि कम से कम 11 पत्ते बड़े वाले आग के ले लें, 11 पत्ते, ठीक है, और कड़वा तेल लें, तकरीबन 1 किलो ले लें, और उसको पकना शुरू करें। उसमें एक एक पत्ता डाल के ना छोड़ें और उसको पूरा जला दें। एक एक करके पत्ता डालते रहें उस तेल में, और वो चलता रहेगा। उसमें मतलब दूध भी लगा हुआ होना चाहिए, जैसे नॉर्मली पत्ते तोड़ते हैं दूध लगा हुआ होता है उसमें, तर पत्ते हो, नहीं हो तो उसको तोड़ तोड़ के तर कर लें। उसमें तेल में आप डालना शुरू कर दें एक एक करके पत्ते जलते रहेंगे। उसके बाद सारे पत्ते जल जाएंगे। उसमें फिर आपने 1 पाव सज्जी खार डालना है। सज्जी खार, काले काले से वो होता है पत्थर। सही। और 1 पाव आंबा हल्दी कूट कर, एक पाउडर होता है और एक कुटा हुआ होता है। कूटा हुआ होता है जो जैसे हम मुकश्शर। कहते हैं, हाँ हाँ, मुकश्शर हुआ छिला हुआ कूटा हुआ, वो डाल दें और उसको पकाएं। और उसको इतना पकाएं कि वो जल जाए। उसके बाद उसको छान लें। तेल इतना सा निकलता है उसमें, पाव के बराबर। असल उसको जूस होता है, पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, पाव के बराबर तेल निकलेगा। सही, बाकी तेल जलेगा ना, जलेगा, लेकिन वो काले रंग का सिहा तेल होगा। उसके बाद आप अपने दर्द वाली जगह पे, ज़ख़म नहीं, ज़ख़म पे लगाने भी मत देना, सिर्फ दर्द वाली जगह पे, जैसे आप आयोडेक्स बाम मलते हो ना, आप वो मलें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। शाह साहब, टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा जादुई तेल है ये, टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। अल्लाह अकबर, सुभान और अल्लाह, आपकी उस वाक़ये से मुझे नुस्खा याद आ गया, लोगों का भला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लेकिन हुजूर, बाकायदा तौर पे ये मैंने खुद बनवाया है अपने क्लिनिक पर। सुभान अल्लाह, हुजूर आपने ये बहुत अच्छा इरशाद फरमाया कि आम लगाने के लिए ये वो जो आग का दूध मैंने जिक्र ऐसे कर दिया है, वो आम लगाने के लिए नहीं है। नहीं होता, जहर होता है वो। जी, लेकिन वो उस वक्त जिस काम के लिए इस्तेमाल किया तो वो फ़ायदा हुआ, और वाकई ज़ख़म ऐसे सही हुआ कि अल्लाह अकबर। लेकिन हर जख्म के लिए आग का दूध नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, ये भी याद रखिए। उसको बाकायदा वो कुश्ता करके फिर लगाया जाता है। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको और बताता हूँ, जो हम अपने वालिद के लिए, मुर्शिद के लिए बनाते थे, पापा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है, अल्लाह। मैं और मजीद भाई, ये बात है आज से 25 साल पुरानी। तो हमारे वालिद उस वक्त क्या क्या इस्तेमाल करते थे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इबादत और रियाज़त में जब कमज़ोरी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए, और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए और कमज़ोरी के लिए, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। ये करते थे कि मियाँ हुज़ूर बोलते थे कि तुम एक काम करो, नर छुआरा लो, किशन खरमा जिसे कहते हैं, सुभान अल्लाह, उसमें से ना गुठली निकाल दो, सही। और बरगद के दरख्त पे चढ़ जाओ और उसको तोड़ते रहो, उसमें दूध डालते रहो। क्या? बरगद के दरख्त का दूध उसमें डालते रहो। सही। अच्छा, हम 11 छुआरे लेके जाते थे, कभी कभी ज़्यादा भी ले जाते थे, हमें तो बनाना होता था। अब छुआरा लिया और बरगद की जो छाल होती है ना, वो तोड़ के रख लेते थे एक कपड़े के उसमें, और दूध उसमें डाल दिया करते थे। किसमें? छुआरे में। बस बरगद का दूध, आग का नहीं, बरगद का। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद छुआरे ले आते थे। उसके बाद जो उसकी छाल होती है ना, किसकी? बरगद की छाल जो होती है, लकड़ियाँ लटक रही होती हैं, छाल, दाढ़ी जो होती है, वो आप तोड़ लें। उसको साफ़ करके, थोड़ी सी हमारी वालदा
تھوڑی سی لیتی تھی, اس کو پانی میں دھوتی تھی اور اس کو 1-2 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پکانے دے دیتی تھی. وہ پکتا تھا. اس کے بعد جب وہ 1 کپ رہ جاتا تھا اس کو چھان لیتی تھی اور پھر الگ سے ½ کلو دودھ لیتی تھی, اس پانی کو دودھ میں ڈال دیتی تھی اور وہ 1 چھوارا ڈال دیتی تھی اور اس کو پکاتی تھی. اور وہ دودھ پکتا تھا تھوڑا کم ہو جاتا تھا. اس کے بعد ڈیلی اس میں 1 دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیتی تھی دودھ میں, دار چینی کا ایک ٹکڑا ڈال دیتے تھے. وہ پکتا تھا. اس کے بعد اس کو چھان لیا کرتے تھے. روزانہ جب تہجد کے لیے حضور ہوتے تو وہ اس وقت وہ دودھ پیتے تھے روزانہ. سبحان اللہ. اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارے والد محترم کی صحت یہ تھی, سبحان یہ ماشاءاللہ چہرہ روشن تھا. سبحان اللہ. اب تو خیر کمزور ہو گئے, لیکن یہ میں اس وقت یہ دوا تقریباً سالوں استعمال کری ہے. ہم خود لے کر آتے تھے. کبھی ہم نمائش جا رہے ہیں, درخت ڈھونڈ رہے ہیں, اچھا اس کی جو چھال ہے نا شاہ صاحب, اس کو لوہے سے نہیں کاٹنا, لوہے سے نہیں کاٹنا, لوہا نہیں لگنا چاہیے اس پہ. ہم پتہ کیا کرتے تھے, ہم کوئی کانچ کی بوتل ڈھونڈتے تھے, کانچ لیتے تھے, اس سے کاٹتے تھے. اور برگد کے درخت کے فائدے اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں نا, آپ بولو گے میں نے زندگی میں برگد کے علاوہ کوئی دوسری چیز یوز ہی نہیں کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بڑے فائدے ہیں. برگد کی داڑھی. اچھا میں ہمیشہ وہ نسخے زیادہ آپ کو تعلیمات دیتا ہوں جو ہمارے اپنے ہیں, جو مجرب ہیں, جو مجرب ہے, تجربات سے گزرے ہوں, فائدہ لیا ہو, صحیح, وہ بتاتے ہیں. کتابی قلمی نہیں. کتابیں تو بہت مل جاتے ہیں, کتابیں تو بہت مل جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہی جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. مطلب نیم حکیم خطرہ جان ایسے ہوگا نا کہ وہ جیسے اب ایک چیز بتا دی, اب وہی میرا شاگرد وہ ڈراپر بنانے کے لیے, کان میں انفیکشن ہے کرنے کے لیے وہ مار دیتا بندے کو, آنکھ میں ڈالے ڈائریکٹ تو اندھا ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو مطلب وہ اتنے خطرناک طریقے سے اگر ایک چیز سن لی تو اس کو کر لیا. جیسے وہ حکیم صاحب کا ایک ہی نسخہ سن کے وہ حکیم بن گیا تھا, وہ شاگرد, کہ وہ حکیم کسی گاؤں میں گیا تھا نا, تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ کھانا نہیں کھا رہا ہے. تو بولا اونٹ کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ خربوزہ کے باغ میں گیا تھا. بولا بالکل گیا تھا. تو خربوزہ پھنسا ہوا تو اس نے 1 اینٹ رکھی اور 1 اینٹ رکھی, ٹھک جو اندر خربوزہ ٹوٹا. بولا اب کھانا رکھو, پانی رکھو. وہ کھایا پیا. وہ شاگرد نے کہا ہم تو حکیم بن گئے. وہ آواز لگائی اس نے کہ ہے کوئی مریض, تو بولا میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی. میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی. وہ چیک کیا, اللہ اکبر. بولا یہ خربوزے کے باغ میں گئی تھی. بولا نہیں گئی تھی. بولا پھر نہیں علاج ہو سکتا. بولا بھائی اچھا علاج کرو, خربوزے کے باغ میں گئی تھی. بولا اچھا, وہ 2 اینٹیں لاؤ, نیچے رکھی اور ٹک کر کے مارا, نا اماں برابر. بولا اس کو پکڑ لیا. بولا مجھے تو یہی ایک نسخہ آتا تھا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ اس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان والا کام ہو جائے گا. بالکل اور نیم ملا خطرہ ایمان, تو وہ خیر آدھی شریعت کی بات کر کے خود سے سمجھ لے, خود سے تشریح کرنے لگے تو ایمان کا خطرہ ہے. بالکل شاہ صاحب. ہم جسمانی بیماری سے تو ڈرتے ہیں لیکن روحانی بیماری سے ہم بالکل بھی نہیں ڈرتے. اب ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں شاہ صاحب. سبحان اللہ. آج کیا پیاری محفل لگی حضور. سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ, بڑا لطف ہوا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. تو آپ خیر کال اگر کال کا تو وقت نہیں رہا, اگر کیا کال نہیں, ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, وہاں باتیں کر لیں. ویب سائٹ www. باقی اپنے مسائل اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں یا اجازت لینا چاہتے ہیں یا عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں, تو اسکرین پر آپ کے نمبر کنٹینیو چل رہا ہے. آپ اپنی ڈیٹیل اس میں لکھ کے واٹس اپ کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ویب سائٹ بھی ہماری سرچ کر سکتے ہو آپ. ویب سائٹ www.drabdulwali ہے. اور امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو خاص ہے, ان لوگوں کے لیے پسند آئی ہوگی. سبحان اللہ. آج تو
جسم اور روح کے وہ تار چھیڑے کہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ حکمت کو نا روزانہ کچھ پوچھا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگا بہت کرے. اچھا آج جو ہے ایک نیا سلسلہ جیسے شروع ہوا. آپ نے انٹرو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دیا تھا, میں نے اس میں سنا تھا. آپ نے حکمت کی بھی بات کی تھی, طب کی, سبحان اللہ, حکمت کے موتی. سبحان اللہ, حکمت کے موتی. اور خیر اہل بیت اطہار کا ذکر ہی شفا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. شروع کریں. چلیں. اب روح کی غذا, روح کی دوا, بے شک. ذکر الہی. ذکر الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله, 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 لا
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ المدد صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والوں پر سلامتی ہو، بولنے والوں پر سلامتی ہو، ذکر میں شامل ہونے والوں پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو سلامت رکھے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، سیدی مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، اور یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ایک نئے عمل، نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح، 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 محمد
رسول رب العالمين والخليل عبد صالح يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي